اردو لٹریچر میں ناول کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اردو ناول کا آغاز کب ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اردو ناول وہ انگریزی ادب سے ہی آئی ہے۔ بہت سے اصناف ہے، اس کی وجہ آپ سوال پوچھے کہ ریزن کیا ہے۔ انگریز جب یہاں پر آئے تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن پھر آپ نے پاکستانی میں حالات پڑے ہیں۔ 1857 میں اس ڈرامے کا لاسٹ سین ہوتا ہے اور پورا برصغیر انگریزوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی قوم جب کسی دوسری قوم کو فتح کرتی ہے، فاتح قوم ہے، وہ مفتوح قوم پر اپنا کلچر بھی مسلط کرتا ہے اور اپنی زبان بھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب 1857 کے بعد زندگی کے مختلف شعبے متاثر ہوئے تو ادب بھی متاثر ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ایک علاقے کا لینگویج یا لٹریچر اب پہ حاوی ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج اسی طرح بنا ہے کہ وہ بہت سارے علاقوں کو کولونائز کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ آپ حاکم ہے، آپ محکوم ہے، تو اسے ریلیٹ کروں کہ آغاز کیوں ہوا۔ سب پوسٹ کولونیلزم کو آپ دیکھیں، پوسٹ کولونیلزم میں آپ انگریزی سے متاثر ہے کہ نہیں؟ آپ اس بندے سے متاثر ہے جو انگلش پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے، اسے آتا ہے ایون۔ آپ ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر سے امپریس نہیں ہوتے جس کو انگریزی نہیں آتی، آپ لائر سے اس لائر سے امپریس نہیں ہوتی جس کو انگریزی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بھی آپ شیکسپیئر کے کورس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کمپیریزن ٹو اردو کورس۔ اس پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا آپ نے جو سوال کیا تھا ہسٹری کی طرف، تو اب یہ لوگ آئے، ہم پر مسلط ہوئے، ہم محکوم ہوئے، ہم غلام ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اردو میں جو ناول کی تکنیکس ہے وہ انگریزی ادب کے اثرات کی مرہون میں 1857 کے بعد ہمارے ادب پر اثرات پڑنے شروع ہوئے۔ اس کے بعد جو سر سید تحریک مسلمان غلام تھے، مایوس تھے، شکست خوردہ تھے، سست تھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا بیٹھے تھے، تو سر سید تحریک سٹارٹ ہوتا ہے۔ سر سید تحریک کی وجہ سے بہت سے اصناف کو اردو میں وجود میں آئی۔ اس میں ایک صنف ہے ناول۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو کے 5 پلر ہے جس کو ارکان خمسہ یا عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ 5 بڑے بڑے ادیب ہیں، ایک سر سید ہے، ایک شبلی نعمانی ہے، ایک الطاف حسین حاجی ہے، ایک مولوی نذیر احمد ہے اور ایک محمد حسین آزاد ہے۔ مولوی نذیر احمد نے ناول دیکھیں 1869 میں پہلا ناول لکھا گیا۔ مولوی نذیر احمد نے یا ڈی پی نذیر احمد نے پہلا ناول لکھا تھا 1869 میں میرات العروج کے نام سے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک صنف سٹارٹ کر رہے ہیں اور کوئی نمونہ نہیں ہے، اور انہوں نے ان کے سامنے جو نمونے تھے وہ انگریزی ناول کے تھے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے، تو ان کے ناول میں بہت سی خامیاں ہے، یہ بات ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، اور ناقدین اس لیے اس کو رعایت دیتے ہیں کیونکہ یہ اس سے پہلے ناول کے نمونے نہیں تھے۔ تو جب ایک شخص ایک صنف کا آغاز کرتا ہے تو پرفیکشن تو نہیں ہوگی اس میں۔ اور نذیر احمد کا جو نقطہ نظر تھا وہ اصلاح تھا، وہ مذہبی اور معاشرتی اصلاح کے لیے ناول لکھتے تھے۔ بنات الناش ہے، ابن الوقت ہے، توبۃ النصوح ہے۔ اچھا 1869 میں پہلا ناول لکھا، پھر 1872 میں بنات الناش لکھا، 1874 میں توبۃ النصوح لکھا، 1888 میں ابن الوقت لکھا۔ یہ 4-5 ناول مولوی نذیر احمد نے لکھے۔ 4-5 میں کہانیاں ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی داستان کی، اس سے پہلے داستانوں کا غالبہ تھا، طلسماتی فضا کا، مافوق الفطرت چیزیں، تخیلاتی چیزیں۔ نذیر احمد کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کہانیوں سے، تخیلات سے، رومانویت سے قصے کو نکالا اور حقیقت کا زندگی کے قریب کر دیا۔ یہ اب ناول نگاری کا آغاز ہوا۔ ہاں اس میں فنی سکم پائے جاتے ہیں، اگر میں ادبی اصطلاح استعمال کروں تو مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں فنی اسقام یا فنی سکم پائے جاتے ہیں۔ اس پر مقصدیت کا غلبہ ہے، وہ ایک معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے فن کو انہوں نے قربان کر دیا مقصد پر۔ اس پر جو ناقدین اس پر تنقید کرتے ہیں کہ ان کی ناولوں میں مقصدیت کا غلبہ ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ مکالمہ نگاری کے بادشاہ ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے دوسرا نام وہ رتن ناتھ سرشار ہے، انہوں نے فسانہ آزاد لکھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس میں ذرا اختلاف ہے کہ بہت سے ناقدین اس کو داستان کہتے ہیں، بہت سے ناقدین اس کو ناول کہتے ہیں۔
تو جو معتدل رائے یہ ہے کہ یہ ناول اور داستان کا سنگم ہے، یعنی بارڈر پہ ہے، اس میں ناول کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اور فسانہ آزاد میں سرشار نے لکھنؤ کی تصویر کشی، لکھنؤ معاشرے کی تصویر کشی بڑی خوبی اور تفسیر اور جامعیت سے کی ہے۔ اس کے مکالمے بھی عمدہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک خامی جو ہے اس میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ طوالت، یہ بہت طویل ہے، اور یہ طوالت اور غیر ضروری پھیلاؤ اس میں ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے 1885 میں عبد الحلیم شرر، تو میں نے بتایا تھا جو ناول کے اقسام تھے، تاریخی ناول، تو اردو میں تاریخی ناول نگاری کے موجد عبد الحلیم شرر ہے، ہسٹوریکل ناول کے۔ اس کی خوبی کیا ہے کہ یہ جو منظر پینٹ کرتا ہے، منظر نگاری، مرکہ نگاری، یہ اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور انہوں نے بہت سے تاریخی ناول لکھے تھے، 40-50 ان کے تاریخی ناول ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ لکھتے تھے۔ یہ بھی ان کا بھی مقصد اصلاح تھا کہ مسلمان جو اب مایوس ہے، پشمردہ ہے، ان کو احساس دلا جائے، یقین دلا جائے کہ آپ اٹھو، انگریزوں کا مقابلہ کرو، آپ کی تاریخ یہ رہی ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے مرزا ہادی رسوا، انہوں نے جو ناول لکھا تھا 1899 میں، امراؤ جان ادا، جس پہ ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے، فلم بھی بنا ہوا ہے، امراؤ جان ادا، جس میں جو طوائف کا کریکٹر ہے۔ تو یہ اردو میں سب سے کلاسک اور شاہکار ناول ہے، جو جتنی بھی فنی خوبیاں ہیں، فنی ٹیکنیکس ہے، وہ ان میں پورا اترتا ہے۔ تو کامیاب ناول ہے جب آپ جو صحیح ناول، یعنی جس ناول کے جو اجزاء ہے، ناول کے جو ایلیمنٹس ہے، ناول کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اس ناول میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے دور کا سب سے کامیاب ناول بھی تھا، اور اب تک میں نے جن ناول نگاروں کا یا جن ناولوں کا تذکرہ کیا، سب سے زیادہ مقبولیت، سب سے زیادہ شہرت اس ناول کو آئی ہے۔ لکھنوی تہذیب میں جو طوائفوں کا کردار ہے، ان کی نفسیات کی بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے راشد الخیری، جس کو مصور غم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس شخص نے عورت کی مظلوم، جو مظلوم بنی پھرتی ہے، وہ عورت کی مظلومیت کے خلاف یا عورت کی مظلومیت کے بارے میں قلم اٹھایا تھا، اور اس نے اپنی زندگی وقف کی تھی عورتوں کی اصلاح کے لیے۔ اچھا، اور اس کو کیا کہا، مسلمان لڑکیوں کا سر سید بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر آخر میں آج کا بھی میرا لاسٹ ناول نگار ہے، وہ پریم چند ہے۔ 1914 میں ایک ناول لکھا تھا، بازار حسن، گودان، میدان عمل، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی جو نقطہ نظر تھا وہ بھی اصلاحی تھا، لیکن یہ پریم چند ہندوستان کے غریب دیہاتیوں اور کسانوں کی زندگی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناول میں پیش کرتے ہیں۔ جو غریب کسان ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، لیکن اس شخص کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے فن اور مقصد کا خوبصورت امتزاج پیش کیا۔ اب تک جتنے بھی مرزا ہادی رسوا کے بعد جو ناول نگار آتا ہے وہ پریم چند ہے، جن کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں، اور اردو ادب میں ان کا بڑا ذخیرہ موجود ہے ناولوں میں۔ تو یہ پیریڈ تھا 1869 سے لے کر 1930 تک، آپ کہہ لیں 1940 تک کہہ لیں، تو یہ ناول کا ابتدائی یا ارتقائی دور تھا۔ آغاز کیسے ہوتا ہے اور کون کون سے آغاز کے جو ناول نگار تھے، یہ 5 تھے، مولوی نذیر احمد، رتن ناصر شاہ، عبد الحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، اور راشد الخیری اور پریم چند، یہ 5-6 نام ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔